عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف بزرگی برتری اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے، درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء و امام المرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر احسان، اللہ تعالیٰ نے اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ دعا بھی کریں، کوشش بھی کریں، اللہ ہم سب کا خاتمہ اسی ایمان پر فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ہمارا موضوع چل رہا تھا، وہ 5 خاص انبیاء کرام نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام اور آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہی ابراہیم علیہ السلام، آدم علیہ السلام کی طرح ان کو بھی نبیوں کا باپ کہا جاتا ہے، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود کہا کرتے تھے کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام ہی کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں، ان کے اوپر آزمائشیں اللہ تعالیٰ نے بذات خود تسلیم کیا ہے کہ ہم نے ان کی بہت زیادہ آزمائشیں کی، اور ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے جہاں جہاں جس جس موقع پہ آزمایا ہے، ابراہیم علیہ السلام اپنی ہر آزمائش میں پورا اترے۔ گو کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دلی تسلی اور تشفی کے لیے بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں، بہت ساری ایسی دعائیں بھی اللہ سے پوری کروائیں، جن کا میں نے آپ کو قصہ سنایا بھی تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے اپنے والد بت بنانے والے، بتوں کی پوجا کرنے والے، اپنے باپ کو بھی بتوں کی پوجا سے روکا، اپنے علاقے کے تمام لوگوں کو خبر دی کہ یہ شرک ہے، اللہ کے ساتھ کفر ہے، اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال ہیں۔ یہ جن کا تم طواف کرتے ہو، ان کو اپنے ہی ہاتھ سے بناتے ہو، اور اپنے ہی ہاتھ سے بنا کر انہی سے سوالات اور انہی سے گڑ گڑانا اور انہی سے اپنی خواہشات کا پورا کروانا، یہ ایک عجیب سی بات ہے۔ بجائے قوم اس معاملے کو، بات کو سمجھتی، قوم اس معاملے کو نہ سمجھ سکی۔
ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد باپ کو بار بار سمجھایا، باپ غصے میں آیا، غصے میں آ کر گھر سے نکال دیا، رجم کرنے کا، قتل کرنے کا ایک بیان جاری کیا کہ اگر تم بار بار ہمارے بتوں کی مخالفت کرو گے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اولاد تھی، بیٹے تھے، والد تھے، ان سے محبت تھی، الفت تھی، اسی الفت کی بنیاد پر اپنے والد سے یہ کہہ بیٹھے کہ میں اللہ تعالیٰ سے آپ کی مغفرت کی، آپ کی بخشش کی دعا ضرور کروں گا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ اور اصول یہ ہے کہ کسی بھی مشرک، چاہے وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، قریبی رشتہ دار بھی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بخشش کی دعا سے منع کیا ہوا۔ اور یہ حکم بھی اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا کہ کسی ایمان والے کے شان نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی بھی مشرک رشتہ دار کے متعلق مجھ سے یعنی اللہ سے بخشش کی دعا کرے، اس لیے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اللہ نے اپنا ضابطہ بتلا دیا، اللہ ہر شخص کا ہر قسم کا گناہ تو معاف کر سکتا ہے مگر شرک کی معافی نہیں ہے، چاہے وہ کوئی ایمان والا کرے، چاہے وہ کفر اور شرک میں رہ کر کوئی مشرک کرے۔ اور اگر کسی کا خاتمہ اسی کفر اور شرک پر ہوا تو یقیناً اس کی معافی نہیں ہے، پھر وہ دائمی جہنمی ہے، چاہے وہ نبی کا باپ ہے، نبی کا عزیز رشتہ دار ہے، یا میرے آپ جیسا عام انسان۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا کہ میں اپنے والد کے لیے بخشش کی دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ نے بھی بذات خود اس کی صفائی، اس کی وضاحت دی کہ ہاں ابراہیم اپنے باپ سے پہلے کہہ چکے تھے، وعدہ کر چکے تھے، اس وعدے کی بنیاد پر انہوں نے یہ بات کہی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اللہ ابراہیم کے وعدے پر کوئی مجبور ہو گیا۔ تبھی اسپیشل اور خاص طور پر محمد رسول اللہ علیہ السلام کی زبان مبارک سے ہمیں مستقبل کی وہ کیفیت بھی بیان کروا دی کہ قیامت کا دن ہوگا، ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ان کے والد کو دکھایا جائے گا، ابراہیم علیہ السلام کے دل میں وہی والد کی محبت آئے گی، آپ اللہ سے دعا کریں گے، گزارش کریں گے کہ اللہ میرا باپ اس پر شفقت رحمت کی جائے، اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں ابراہیم آپ کو خبر ہے ہم نے مشرکین پر جنت کو حرام کیا ہے، تیرے باپ کیا آخری لمحہ اس کی موت کا جو وقت تھا اس وقت وہ شرک پہ تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ ایک جانور کی شکل جس کو آپ اور میں بجو کے نام سے جانتے ہیں، اس شکل کا ان کے باپ کو بنایا جائے گا اور دکھایا جائے گا کہ ابراہیم وہ دیکھو تیرا باپ، اور بطور سزا اس جانور کی شکل بنا کر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اولو العزم من الرسل ہیں یہ، انبیاء کے ایک قسم کے باپ ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کا ضابطہ کسی نبی کے باپ یا نبیوں کا باپ یا نبی جتنا مرضی الفت اور محبت اپنے باپ سے کرے یا غلطی سے دعا کر بیٹھے، اللہ تعالیٰ کا ضابطہ وہیں کا وہی۔ اس لیے مجھے آپ کو بھی غور کرنا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ ہماری زندگی میں کوئی ایسا عمل نہ آ جائے کہ ہمارے اندر بھی وہ شرک والا پہلو ہو اور ہمارا دنیا سے اٹھنا اسی کے ساتھ ہوا۔ تو اگر ابراہیم علیہ السلام کے والد کی اللہ تعالیٰ نے بخشش نہیں کی تو میرا آپ کا معاملہ تو بڑا ہی دور ہے۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے باپ سے بھی، اہل علاقہ سے بھی، اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی تخلیق کرنے والا وہ ہے۔ الذی خلقنی فہو یہدین، میری تخلیق بھی اسی رب العالمین نے کی ہے۔
میری ہدایت، میری رہنمائی کا ذریعہ بھی وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وَيُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، مجھے کھلاتا اور پلاتا کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ قوم کو، باپ کو سمجھا رہے ہیں کہ ہمارا خالق وہ ہے، اگر خالق وہ ہے تو اس نے ہمارے کھانے پینے کا ذمہ بھی اپنے ذمے لیا ہو۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور تو اور میں جب بیمار ہو جاتا ہوں مجھے شفا دینے والی اگر کوئی ہستی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے، یہ تمہارے بت نہیں۔ یمیتنی اور ثم یحیین، ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہ عقیدہ تھا جو حقیقی ہے کہ مجھے موت آنی ہے، میں نے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد میں نے دوبارہ اٹھنا ہے، تو مجھے موت دینے والی ہستی کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، اور مجھے کسی خاص وقت پر اس وقت کی خبر بھی اللہ کو ہے کہ جب اللہ نے اٹھانا ہے مجھے اس اللہ نے اٹھانا ہے۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور مجھے اللہ سے بڑی طمع ہے، بڑی امید ہے، بڑی میری خواہش ہے، انسان ہونے کے ناطے اگر مجھ سے کچھ غلطیاں سرزد ہوئی ہیں تو میرا اللہ مجھے قیامت کے دن ضرور معاف فرمائے گا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ نبی ہونے کے باوجود، اتنے بڑے نبی ہونے کے باوجود اللہ سے اتنا ڈر خوف ہے کہ پھر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہاں میرے ذمہ اگر کوئی گناہ ہے تو معاف کرنے والی ہستی صرف اللہ کی ہے۔ اور ادب و آداب کا مقام دیکھیں، بیماری اور شفا دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، مگر برائی کی نسبت، تکلیف کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں جب مریض بن جاتا ہوں، میں جب مریض ہوتا ہوں، مجھے جب مرض لگتا ہے، اللہ نہیں لگاتا، ادب احترام لگاتی اللہ کی ذات ہی ہے۔ انسان کچھ غلط مت کھا لیتا ہے، پیٹ خراب ہے، انسان کچھ غلط مت کھاتا ہے، اس کو کوئی مرض، کوئی بیماری لگ جاتی ہے، اس نسبت سے اس کی نسبت اپنی طرف کی کہ نہیں میری کوئی وجہ ہوگی، میرا کوئی ایسا عمل ہوگا جس سے مجھے مرض لگے گا، اس مرض لگنے کے بعد اگر شفا کسی کے ہاتھ میں ہے وہ اللہ کی ذات کے ہاتھ، ڈاکٹر کے نسخے میں، ڈاکٹر کے مشورے میں نہیں ہے، کسی دوائی، کسی میڈیسن کے اندر نہیں ہے۔ اگر ڈاکٹر کے نسخے میں اللہ تعالیٰ شفا نہ ڈالے، مریض کو شفا کیسے آئے گی؟ اس میڈیسن، دوائی کے اندر اللہ شفا نہ ڈالے، مریض صحت مند تندرست کیسے ہوگا؟ اس لیے اصل شفا اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کر کے مجھے آپ کو خبر دی، اگر شفا بھی لینی ہے تو اس اللہ سے اس کی ڈیمانڈ کرو، لوگوں سے نہیں۔ لوگوں پر توکل، بھروسہ نہیں، اسباب ہیں، اسباب اختیار کرنے چاہیے، مگر اسباب پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر کے پاس، حکیم کے پاس، معالج کے پاس جائیں، اس سے دوائی لیں، دوائی کھائیں، مگر یہ نہ سمجھیں میں کھاؤں گا تو ٹھیک ہوں گا، میں جاؤں گا تو صحت مند ہوں گا، نہیں، یہ کوئی لازم نہیں ہے۔ یہ توکل، یہ بھروسہ ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں کر کے دکھایا۔ اللہ ہمیں بھی ایسا بھروسہ، توکل عطا فرمائے۔ کافی عرصہ اسی علاقے میں رہے، پلے بڑے، جانتے تھے ان کا معاملہ کیا ہے۔ ایک دن خود ہی ارادہ بھی بنایا اور اس ارادے کی خبر اپنے علاقے کے لوگوں کو بھی دی۔ ایک خاص ان کا عید کا تہوار، عید کا دن ہوتا تھا، اپنے علاقے سے باہر نکل کر وہ اس تہوار کو مناتے تھے۔ سب علاقے والے اپنے علاقے سے باہر نکلے، ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا پکڑا اور ان کے معبد خانے میں داخل ہوئے۔ بڑے بڑے، چھوٹے چھوٹے وہاں سارے بت پڑے تھے۔ ان بتوں کے پاس گئے تو دیکھا ان کے پاس کھانے پینے کا سامان بھی پڑا تھا۔ جیسے آپ نے دیکھا انڈیا میں یا جہاں جہاں لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں ان کے لیے کھانے پینے کا سامان بھی جاتا ہے، دودھ بھی جاتا ہے، اس قسم کی چیزیں ان کے لیے پیش کی جاتی ہیں، ان کے نام کی نظر، ان کے نام کی نیاز دی جاتی ہے، جانور ذبح کیے جاتے ہیں۔ بدقسمتی سے یہ برائی ادھر سے چلتی چلتی مسلمانوں میں بھی آ گئی، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ خیر، ان کو دیکھا ان کے پاس کھانے بھی ہیں۔ فراغ الی آلہتہم فقال الا تاکلون، ان کے پاس گئے، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں بتوں کا، وہ کھا کیوں نہیں رہے؟ تمہارے سامنے اتنے کھانے پڑے ہیں، کیوں نہیں کھا رہے اس کو؟ ما لا تنطقون، گفتگو کرو مجھ سے، میری بات کا جواب دو۔
بات کیوں نہیں کر رہے؟ اب اکیلے ہیں، معبد خانہ بڑا سا ہے، بڑے چھوٹے بت پڑے ہیں، آگے کھانے پینے کا سامان ہے، پتہ ان کو بھی ہے انہوں نے کیا بولنا۔ خیر کلہاڑا ہاتھ میں تھا، ایک ایک کر کے سب بتوں کو توڑ دیا، ان کا ستیہ ناش کیا۔ اس معبد خانے میں ایک بڑا سا بت تھا، اس بڑے بت کے کندھے پر یا سامنے یا کہیں بھی اس کے پاس وہ کلہاڑا رکھ دی، خود نکل گئے۔ لوگ اپنے میلے سے واپس آئے، واپس آ کر اپنے معبد خانے میں گئے، دیکھا تو معبد خانے کا تو ستیہ ناش، سارے کے سارے ربوں کو توڑ گیا ہے، سارے معبودوں کا ستیہ ناش کسی نے کر دیا ہے۔ یہ ہے اصل حقیقت جھوٹے معبودوں کی۔ لوگوں نے آپس میں گفتگو کی، یہ حرکت کون کر گیا؟ انہوں نے کہا وہ ابراہیم نامی ایک نوجوان ہے، وہ اس قسم کی باتیں کرتا تھا، اس کا پتہ کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، پوچھا گیا، کہا یہ کیا معاملہ ہے، ہمارے بتوں کو کس نے توڑا ہے؟ کہا مجھے کیا پوچھتے ہو، اس بڑے بت سے پوچھو، اسی نے توڑا ہوگا، اس کے پاس کلہاڑا پکڑا ہوا ہے۔ اس نے کہا نہیں ہمیں شک ہے تو نے یہ کام کیا ہے۔ اس نے کہا مجھے کیوں پوچھتے ہو، ان سے بات کرو، پوچھو اسے، سب سے بڑا تو یہی ہے۔ انہوں نے کہا ابراہیم تو کیسی بات کرتا ہے، ہمیں پتہ ہے اور تمہیں بھی پتہ ہے، یہ بول تو نہیں سکتے۔ کہا بول نہیں سکتے تو تمہیں دے کیسے سکتے ہیں؟ یہ تمہارے معبود جن کے پاس کھانے پینے کے سامان، جن کی نام کی نظر و نیاز دیتے ہو، جن سے خوف کھاتے ہو، ڈرتے ہو اور مان بھی رہے ہو کہ خود بناتے ہو، یہ بول بھی نہیں سکتے، تمہیں بتلا بھی نہیں سکتے، بقیہ جھوٹے معبودوں کو توڑ کے کون گیا ہے، اسے ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ اسی اصل رب کو، اصل خالق کو پہچانو، جو مجھے آپ کو زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، کھانے پینے کی ہر چیز دیتا ہے۔ میں اور تم آج جس جگہ جیسی حالت میں ہیں، اس اللہ کا معاملہ ہے، ان کا نہیں ہے۔ بجائے قوم اس دلیل کو سمجھنے کی بجائے قوم غصے میں آئی، کہا نہیں احرقوہ، پکڑو اس کو جلا دو، یا اس کو قتل کر دو یا اس کو آگ لگا دو۔ اس کا حل یہی ہے، اگر یہ اسی طرح ہمارے معبودوں کو توڑتا رہا تو ہمارے معبود ہمارے اوپر کہیں کو عذاب مسلط نہ کریں۔ خیر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کیا، پکڑ لیا۔ پکڑنے کے بعد ایک بہت بڑا آگ کا الاؤ جلایا گیا، سب لوگ لکڑیاں لا رہے ہیں، لکڑیاں لا کر اپنا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، لکڑیاں ڈال کر آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ جلایا گیا ہے۔ اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو ان لوگوں نے کہا کہ آؤ ہم اس خاص میلے پہ جا رہے ہیں جس کا میں نے آپ کو تذکرہ کیا، آؤ ہمارے ساتھ چلے۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہ ایک جملہ بولا جو میرے ذہن سے نکل گیا، فقال انی سقیم، کہا نہیں میں بیمار ہوں، میں نے نہیں جانا، تم لوگ جاؤ، انی سقیم۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ جملہ آسمان کی طرف نظر اٹھا کر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے اندر یہ جانے والا جو معاملہ ہے وہ تو ہے ہی ہے، تمہارے اندر جو مرض ہے شرک والا، میں اس معاملے میں بیمار ہوں، میرے اندر وہ چیز نہیں ہے، میں اس سے بیزار ہوں۔ اس کو کہتے ہیں توریہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن، وہ ایک لمبی حدیث ہے، سب لوگ اکٹھے ہو کر سب نبیوں کے پاس جائیں گے اور نبیوں کے پاس جا کر اللہ سے ان سے کہیں گے کہ آپ اللہ سے سفارش کریں کہ اللہ امتحان شروع کریں، کبھی پھر لمبی حدیث سنائیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب لوگ جائیں گے تو ابراہیم علیہ السلام انکار کر دیں گے کہ نہیں، میں نے دنیا میں 3 جھوٹ بولے تھے، مجھے اس وجہ سے بڑی شرمندگی ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ میں دنیا میں 3 جھوٹ بول کر آیا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں، 3 جھوٹ بول کر آیا ہوں، حالانکہ وہ جھوٹ نہیں تھے، وہ توریے تھے۔ توریہ کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ کوئی ایسی بات کہہ رہے ہیں جس بات کے 2 مفہوم ہیں، اصل مفہوم آپ کے دل میں ہے، دوسرے مفہوم کو لوگ سمجھ لیں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو کہا آؤ چلو ہمارے ساتھ میلے پہ چلیں شہر سے باہر، انہوں نے کہا نہیں، فقال انی سقیم، میں مریض ہوں۔ وہ سمجھنے لگے شاید جسمانی مریض ہیں، انہوں نے کہا نہیں میں جسمانی مریض نہیں، تمہارے اس گندے عمل والے، اس عمل سے بغاوت کرنے والا میں مریض ہوں، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اب یہ توریہ تھا،
دوسرا کہا یہ ہمارے بت کس نے توڑے؟ کہا مجھے کیا پتا، اس بت سے پوچھو، پتا تو تھا کہ میں نے ہی توڑے ہیں، اس بت نے تھوڑی توڑے تھے۔ تیسرا آگے قصہ آئے گا کہ جب آپ مصر کی طرف جاتے ہیں، مصر کے بادشاہ اس وقت جو تھا وہ بڑا ظالم اور جابر تھا، علاقے میں آنے والے کسی بھی مرد و عورت کی اس بیوی کو وہ پکڑ لیتا اور اس کو اپنی اخیل بنا لیتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس کی خبر ہوئی کہ یہ آدمی، یہ بادشاہ ایسے کرتا ہے، تو آپ نے جب بادشاہ نے بلایا تو پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ یہ تمہاری بیوی ہے؟ حضرت سارہ سے متعلق اس نے پوچھا، کہا نہیں میری بیوی نہیں، میری بہن ہے۔ اس نے چھوڑ دیا۔ آپ اپنی بیوی کے پاس آئے اور کہا کہ اے سارہ، اس وقت اس زمین پر دو ہی مسلمان ہیں جو بہن بھائی ہیں، اور میں ہوں اور تو ہے۔ بیویاں میاں بیوی تو ہم ہیں ہی ہیں، مگر اسلامی بہن بھائی اگر کوئی ہیں تو وہ میں اور تو ہیں، اور کوئی نہیں ہے۔ تو مجھے پتا چلا تھا کہ بادشاہ کا اصول یہ ہے کہ وہ بیوی کو زبردستی، کسی کی بھی بیوی کو زبردستی رکھ لیتا ہے اور اس کے ساتھ ناروا سلوک کرتا ہے۔ میں اس کے ساتھ یہ توریہ کر کے آیا ہوں کہ تو میری بہن ہے، اور چونکہ تو میری اسلامی بہن ہے ہی ہے، بیوی تو ہے ہی ہے۔ یہ کہتے ہیں یہ تین جھوٹ یا تین توریے جس کو بذات خود ابراہیم علیہ السلام جھوٹ سمجھ رہے ہیں، جو جھوٹ نہیں تھے۔ مریض والا کہ میں بیمار ہوں، اس بڑے بت سے پوچھو، اور بادشاہ کو کہنا کہ سارہ میری بہن ہے۔ یہ تین توریے ابراہیم علیہ السلام نے کیے، اور قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام ان تمام کے تمام ایمان والے جو ان کے پاس آئیں گے کہ آپ اللہ سے سفارش کریں، آپ سفارش سے انکار صرف اس وجہ سے کر دیں گے کہ مجھے شرم آتی ہے، میں نے یہ تین باتیں، تین توریے، تین جھوٹ جو دنیا میں بیان کیے ہیں، اس وجہ سے میں اللہ کے سامنے پیش نہیں ہو سکتا۔ آپ جاؤ، آپ دوسرے نبی کو جا کے کہو وہ آپ کی سفارش کریں۔ خیر، یہ تین توریے ہیں جن سے متعلق یہ کہا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو پھر اس دہکتی ہوئی آگ جو سامنے جل رہی ہے، بہت بڑا الاؤ جلایا گیا۔ اس بہت بڑے الاؤ میں جلانے کے لیے ایک خاص طریقہ کار استعمال کرنا پڑا۔ وہ منجنیق ٹائپ ایک چیز بنائی گئی، ایک بھگوڑا سا بنایا گیا، اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا گیا، اور بٹھا کر بڑی دور سے، چونکہ آگ کا الاؤ بہت تیز تھا، بعض ضعیف روایات ہیں، ٹھیک نہیں ہیں، معروف ہیں، معروف کی وجہ سے میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ بارش کا فرشتہ آیا ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اس نے آ کر کہا کہ آپ مجھے اگر اجازت دیں تو میں بارش برسا دیتا ہوں، یہ ساری آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ بعض کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے آ کر کہا کہ آپ حکم دیں تو میں ہوا یا کسی بھی جس چیز کا آپ حکم کریں میں اس آگ کو ختم کر دیتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دونوں کو منع کیا کہ نہیں، میرے ساتھ جو ہو رہا ہے میرا رب تو دیکھ رہا ہے نا، میرا معاملہ وہ خود ہی کرے گا۔ یہ روایات معروف ہیں، مشہور ہیں، صحیح حدیث نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو پھر بڑے زور کے ساتھ اس الاؤ آگ کا جو جلایا تھا اس کے اندر پھینکا گیا۔ سیرت میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب اس کے اندر پھینکا گیا، ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے رسیوں کے ساتھ۔ اللہ بذات خود کہتے ہیں کہ پھر ہم نے کہا قلنا یا نار کونی بردا و سلاما، ہم نے آگ کو حکم دے دیا کہ اے آگ، آج اس ابراہیم علیہ السلام کے لیے تو نے اپنی فطرت کو بدلنا ہے۔ وہ فطرت کو کیا بدلنا ہے؟ آگ کی فطرت کیا ہے؟ وہ جلاتی ہے، کسی کو معاف نہیں کرتی۔ نبی ہے، ولی ہے، عام ہے، خاص ہے، چیک کر کے آپ دیکھ لیں، آگ کے سامنے کسی کو معافی نہیں ہے۔ چونکہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ نے آگ کو حکم دیا۔ اللہ بذات خود کہتے ہیں کہ ہم نے آگ کو کہا آگ آج تو نے ٹھنڈی ہو جانا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے متعلق آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر کہہ دیتے آگ تو نے ٹھنڈی ہونا ہے تو ممکن ہے ٹھنڈک کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کی بھی جان چلی جاتی۔ کیوں؟ اللہ نے ٹھنڈک والی، اس لیے کہ آپ چیک کر کے دیکھ لیں، جہاں بہت زیادہ ٹھنڈ ہے وہ بھی بندے کو مار دیتی ہے، بہت زیادہ گرمی ہو وہ بھی بندے کو تکلیف دیتی ہے، وہ بھی مار دیتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا قلنا یا نار کونی بردا، ٹھنڈا بھی ہونا ہے، والسلام، اور سلامتی والی بھی ہونا ہے۔ اتنی ٹھنڈی نہیں ابراہیم کے لیے تو نے ہونا کہ اس کو ٹھنڈ لگے اور ٹھنڈ کی وجہ سے اس کو کوئی نقصان پہنچے۔ اللہ نے یہ دو حکم دیے،
آگ کے اندر گرے، آگ کے اندر گر کے ابراہیم علیہ السلام کو جن رسیوں سے باندھا ہوا تھا وہ رسیاں جل گئیں، ابراہیم علیہ السلام کی ذات کو کچھ بھی نہ ہوا۔ آپ آرام سے اس آگ کے الاؤ سے باہر آئے، ساری قوم اب سامنے کھڑی دیکھ رہی ہے، سارا منظر وہ دیکھ رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے باہر آ کر قوم کو پھر سمجھایا، آپ اس قوم کی بدقسمتی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی بڑی نشانی پہلے وہ والی کہ بت توڑے ہیں، تو بت توڑنے کی وجہ کہا اس سے پوچھو بڑے سے، وہاں لا جواب ہوئے، جواب کوئی نہ آیا۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا ہے، آگ سے صحیح سلامت وہ باہر نکل آئے ہیں، ان کے سامنے کھڑے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ایک اعجاز، اتنا بڑا معجزہ، اتنی بڑی نشانی دکھائی کہ ابراہیم سچے ہیں، تمہارا موقف جھوٹا ہے، تمہارا موقف غلط ہے، وہ رب العالمین واحد اور یکتا ہے، تمہارے یہ معبود کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود قوم کو سمجھ نہ آئی، قوم اپنے اسی بد عقیدے پر کھڑی رہی۔ تبھی پھر ابراہیم علیہ السلام اس علاقے کو، اس شہر کو چھوڑ کر آپ شام کی طرف چلے گئے۔ شام، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، یہاں ابراہیم علیہ السلام کے ایک چچا کا بیٹا تھا جن کو میں اور آپ لوط علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں۔ یہاں اگر اسلام کسی نے قبول کیا تو صرف لوط علیہ السلام نے قبول کیا، یعنی پورے مجمع میں، پورے علاقے میں آپ کی دعوت سے متاثر ہونے والا صرف ایک شخص تھا، اور وہ بھی لوط علیہ السلام تھے، جن کو بعد میں اللہ نے نبوت دی ہے، آپ کے چچا کے بیٹے تھے۔ صرف ایک شخص یہ منظر دیکھ کے مسلمان ہوا۔ آپ پھر شام چلے گئے۔ شام میں جا کر اسی آپ کے چچا کی بیٹی سارہ کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا نکاح ہوا۔ نکاح کے بعد آپ وہیں تشریف فرما رہے۔ میں نے جو آپ کو پہلے قصہ سنایا کہ وہاں سے پھر آپ اس بادشاہ کی طرف گئے، مصر کی طرف۔ مصر کے بادشاہ کا پھر وہ جو اصول ضابطہ تھا میں نے آپ کو بتلایا، اس کی وجہ سے پھر آپ نے اپنی بیوی سارہ کو کہا کہ تو میری اسلامی بہن ہے، اب تو نے اس کو یہی کہنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دربار سے نکال دیا گیا۔ حضرت سارہ علیہ السلام بادشاہ کے سامنے پیش ہوئی۔ یہ نبی تھے، سارہ علیہ السلام انتہائی نیک اور پارسا عورت تھی۔ بادشاہ نے آگے بڑھ کر برائی کی نیت سے اپنے ہاتھ آگے کرنے کی کوشش کی۔ سارہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، ان کا وہ، اس بادشاہ کا وہ ہاتھ فالج زدہ ہو گیا، وہیں شل ہو گیا، لٹکنے لگا، ہاتھ استعمال نہ ہونے لگا۔ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ ہاں شاید یہ کوئی جن چڑیل ہے جس کی وجہ سے میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ اس سے معافیاں مانگی اللہ تعالیٰ سے۔ حضرت سارہ نے دوبارہ دعا کی، اللہ نے اس کا ہاتھ دوبارہ ٹھیک کیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ 3 بار ایسے ہوا۔ تیسری بار وہ چیخیں مارنے لگا، چیخیں اتنی زور زور سے مار رہا تھا کہ اس کے دربار کے باقی جو اس کے اپنے درباری تھے، دربان تھے، وہ بھاگے بھاگے اندر آئے اور آ کر انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ بیٹھا چیخ اور چلا رہا ہے، اور سامنے وہی عورت کھڑی ہے کہ بادشاہ آگے بڑھ کے اس کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرنا چاہ رہا ہے مگر اس سے حرکت نہیں ہو رہی۔ اس نے دوبارہ معافی مانگی، 3 بار ایسے ہوا۔ معافی مانگی، آپ نے معافی دے دی، اللہ سے دعا کی، وہ پھر ٹھیک ہوا۔ اس نے پھر نیت گندی کی، پھر آگے بڑھا، آپ نے پھر دعا کی، اللہ نے پھر پکڑ کی، پھر اس نے معافی مانگی۔ 3 بار ایسے ہوا۔ تیسری بار پھر سارہ علیہ السلام نے اللہ سے پھر دعا کی، اللہ نے اس کو صحت و تندرستی دی، ٹھیک ہو گیا۔ اب اللہ جانے اس کے دماغ میں کیا آیا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کی ہاجرہ اپنی بیٹی تھی، اپنی بیٹی اس نے تحفے کے طور پر اس عورت کو دی کہ نہیں تو نیک اور پارسا عورت ہے، میں غلط ارادے کے ساتھ تیری طرف آیا تھا، یہ میری غلطی ہے، یہ میری طرف سے تحفہ قبول کیا جائے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، خاص اس کی کوئی لونڈی تھی جو اس کو دی گئی۔ سارہ علیہ السلام اس ہاجرہ کو لے کر، جو اب سارہ علیہ السلام کی ایک قسم کی لونڈی بن گئی تھی، چاہے وہ بادشاہ کی بیٹی تھی، لے کر آپ اپنے خامد ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ جب آئے تو دیکھا وہ نماز میں اللہ سے دعائیں کر رہے تھے اپنی بیوی کی عزت کے محفوظ ہونے کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے سلام پھیرا، ان سے ملے اور سارا واقعہ پوچھا، انہوں نے ساری بات سنائی کہ ایسے ایسے سارا ہوا ہے، بلکہ یہ ہاجرہ اس نے اپنی بیٹی تحفے کے طور پر مجھے دی ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام ان کو یہاں سے لے کر ان دونوں کو فلسطین شہر کی طرف چلے گئے۔ فلسطین میں پھر آپ کافی عرصہ رہے۔ کافی عرصہ آپ کی عمر گزرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو نہ اولاد ہو رہی تھی،
حضرت سارہ نے سوچا اگر مجھے اولاد نہیں ہو رہی، چلو یہ میری ایک لونڈی ہے، یہ میں تحفے کے طور پر ان کو دے دیتی ہوں۔ سارہ علیہ السلام نے ہاجرہ ابراہیم علیہ السلام کو تحفے کے طور پر دے دی۔ انہوں نے ان سے نکاح کیا۔ نکاح کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر ان میں سے اسماعیل بیٹا عطا کیا۔ یہ وہی اسماعیل بیٹا ہے جس اسماعیل علیہ السلام کی وجہ سے ابھی چند دن کے بعد انشاءاللہ مسلمان جو قربانیاں کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق یہی اسماعیل علیہ السلام کی وہ قربانی ہے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ بیان کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔